ہلاکو خان جو ایک ظالم اور جابر حکمران تھا، وہ لوگوں پر شدید ظلم کرتا تھا، لوگوں کو قتل کر کے اس کو تسکین ملتی تھی۔ تاریخ میں ایسا ظالم حکمران کوئی بھی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کی اس نے صفیں بنوا دی اور اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے حکم پہ ان کو قتل ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ 3 صفیں اس نے مسلمانوں کی بنوائی اور جلاد کو حکم دیا کہ یہ پہلی صف سے سر جو ہیں ان کے اڑانے شروع کرو۔ جلاد نے اپنی تلوار نکالی اور لوگوں کی گردنیں کاٹنا اس نے شروع کر دی۔ اس لائن میں ایک نہایت بوڑھا شخص جو اپنے گھر کا واحد کفیل بھی تھا کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جلاد جو ہے وہ تیزی سے گردنیں کاٹتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ دوسری لائن میں پیچھے کو کھسک گیا، تو ہلاکو خان کی اس کے اوپر نظر پڑ گئی کہ یہ بوڑھا شخص موت کے خوف سے دوسری لائن میں آیا ہے۔ تو وہ اس کو دیکھنے لگا۔ وہ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر سوار تھا، ایک ہاتھ میں اس کے تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں کوئی اور چیز تھی جس کو بار بار ہوا میں اچھال رہا تھا، پھر پکڑتا تھا پھر اچھالتا تھا۔ تو پھر دوسری لائن کو اس جلاد نے جو ہے قتل کرنا شروع کیا۔ تو اب وہ بوڑھا شخص پھر پیچھے کو کھسکا اور تیسری لائن میں چلا گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں اسی کے اوپر تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ موت سے کس قدر گھبرا رہا ہے اور یہ کیسے بچ سکتا ہے مجھ سے، اب اس کے بعد تو اور کوئی لائن نہیں ہے۔ تو پھر جلاد نے تیسری لائن کی جو ہے وہ گردنیں اڑانا شروع کی۔ تو جب وہ اس بوڑھے شخص کے پاس پہنچا، اس کے چہرے پہ بہت بے قراری تھی۔ تو ہلاکو خان نے اپنی گلج دار آواز میں اس کو رکنے کا حکم دیا۔ جلاد وہیں پہ رک گیا۔ ہلاکو خان نے اس بوڑھے شخص کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم موت کے خوف سے پہلی لائن سے دوسری میں آئے، پھر تم تیسری میں آئے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم مجھ سے بچ سکتے ہو؟ کوئی ہے تمہیں بچانے والا؟ اس کا انداز جو ہے نہایت متکبرانہ تھا، انتہائی تکبر سے اس نے کہا کہ تجھے ہے کوئی اب مجھ سے بچانے والا؟ تو اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میرا رب وحدہ لا شریک، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس شخص کے لہجے کے اندر اس قدر یقین تھا، تو ہلاکو خان جو ہے وہ ہنسنے لگا اور جو وہ چیز اچھال رہا تھا ہاتھ سے وہ اس کے ہاتھ سے نیچے گری۔ وہ ایک دم گھوڑے سے نیچے ہو کے اس کو ہوا میں ہی پکڑنا چاہتا تھا کہ اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ رکاب میں سے نکل گیا اور ایک پاؤں رکاب میں پھنسا رہا، اور گھوڑا جو ہے وہ ڈر کے مارے اس تیزی سے بھاگا کہ ہلاکو خان اس میں رکاب میں ایک پاؤں پھنسا کے اس گھوڑے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اس گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا، پیچھے اس کا لشکر بھاگنے لگا، تو وہ گھوڑا پتھروں میں جا گھسا اور اس زور زور سے اس کے سر کو جو ہے وہ پتھروں سے مارا کہ اس کی روح جو ہے وہ چند منٹوں میں جہنم میں پہنچ گئی۔ تو
تو میرے بھائیوں، جیسے ہی وہ ہلاک ہوا تو سارے لشکر نے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا. پورے لشکر کے اوپر اس بوڑھے شخص کا خوف جو ہے وہ طاری ہو گیا، اور ان لوگوں نے اس بوڑھے شخص کو نظر انداز کر دیا، اور وہ بوڑھا شخص اطمینان سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. میرے بھائیوں، مظلوم جو ہے اس کی آہ جو ہے اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو قبولیت ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی قبولیت فوراً ہوتی ہے. اللہ رب العزت فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں.